نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ میں تو یہ شعر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں تو خاک ہوں اپنے اکابر کا۔ بہاؤالدین زکریا جب کسی نے یہ شعر پڑھا، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، تو تیر دوسروں کی طرف کیوں پھینکتا ہے؟ جب میں تیرا عاشق ہوں تو اے اللہ یہ جو تو تکلیف اور مصائب دیتا ہے یہ تو میری طرف ہی تو دے، کیونکہ اس قدر تیری عنایات و نواشات کا نزول ہے۔ تو یا رب بات یہ ہے کہ جو چیز تیری جانب سے ہونا اور جو تیرے سے منسوب ہو جائے، کل ہم کہہ رہے تھے شعار اللہ، تو جو چیز تیری اور تیرے سے منسوب ہو جائے دوسروں کی طرف کیوں پھینکتا ہے؟ میں نا جیلسی فیل کرتا ہوں۔ وہ نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیلسی فیل کی۔ وہ جیلسی کیا فیل کی کہ سویڈش بیچتی حضرت حفصہ نے، تو جناب کیا عشق تھا! حضرت کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور عاشقہ رسول حضرت عائشہ ہوں، تو اس کے اندر کوئی بریچ کہتے ہیں حضرت، کوئی دراڑ، کوئی کلیویج کہتے ہیں، کوئی سلٹ، معمولی سی بھی کوئی سلٹ، معمولی سا بھی کوئی دراڑ برداشت کر سکتا ہے؟ یہ نہیں یوں سمجھے گا کہ میری اس خاموشی میں کوئی اور شامل ہو جائے، میری اس خاموشی میں کوئی اور شامل ہو جائے؟ میرے اور میرے محبوب کے درمیان کس کی ضرورت ہے کہ کوئی اس وقت تو میرے لیے متعین ہے اور کوئی اور اپنا معاملہ کرے؟ لے جاؤ یہ سویڈش، یہ میں نہیں بنا سکتی۔ اور پھر جناب وہ جو جذبہ عشق تھا وہ اتنا بڑا کہ وہ سویڈش کو پکڑا اور جوں توڑ دیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ حضور ہمارے جیسے علماء ہوتے تو کہتے تمہیں مینرز نہیں آتے، تمہیں اخلاقیات نہیں آتی۔ ہم اپنی بیویوں کو کہتے دیکھو اخلاق سیکھو، لیکن وہ عشق اور محبت کی باتیں وہ برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو فرمایا عائشہ سے۔ اب میں یہاں ایک بوڑھے آدمی سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو پتہ نہیں وہ اپنی بیگم کا نام لیتے ہوئے شرمائیں گے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تاکہ آپ تو زندگی کے ہر شعبے میں گائیڈنس دے رہے تھے نا، ہر واک آف لائف میں آپ نے تو راستہ بتلانا تھا نا۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مائنڈ نہیں کیا۔ تو آپ کو میں ایک لطیفہ سناؤں، تھوڑا سا ایک خوبصورت سی بات ہے، تو آپ نا دیکھیں گے کہ آپ کتنے برے خاوند ہیں۔ کیا میں نے کہا کہ آپ کتنے برے خاوند ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کچھ دب کر رہتے تھے۔ تو دب کر رہنا بھی سنت ہی ہے، اور یہ عورت جو کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا، عقلیات سے ٹھیک نہیں ہوتی، ایموشنز، سینٹیمنٹس، جذبات سے ٹھیک ہوتی ہے۔ تو تم بھی دب کر رہا کرو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کو ضائع کر دو۔ جی حضرت، اس سے ضربے نہ لگوائیں اللہ، اس سے جب اللہ اللہ کی ضربے لگواؤ گے نا تو یہ اور تیز ہو جائے گی اور کہے گی کہ اب تو میں بھی کوئی مقام رکھتی ہوں، تو پھر دبنا، پھر مزید اس سے دبنا پڑے گا۔ تو بس بہرحال میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر گزار ہوں۔ تو 2020 میں مجھے ایسے دل کا عرصہ ہوا، میرے قلب پہ قطعاً اثرات نہیں ہوئے۔ میں نے کہا سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی،
اور وہ اس میں مجھے انہوں نے کہا جی کہ 70% تو آپ کا کام نہیں کرتا، لیکن میرے رب نے اس کے بعد مجھ سے اتنا کام لیا کہ وہ جو 70% تھا وہ 1700% بن گیا۔ تو کل شدید تکلیف ہوئی، تو وہ اتنی شدید تھی کہ جو نچلا بلڈ پریشر تھا 147 ہو گیا۔ اچھا، میں نے 3-4 گھنٹے رہی، اپنی میڈیکیشن پوری لی میں نے، تو مجھے یہ پکا پتہ تھا، اور میری جو قلب کی کیفیت تھی وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اب یقین جانیے میرے قلب کی کیفیت تھی کہ میرا رب مجھ سے پیار کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے پیار کر رہا ہے۔ میں نے نا اس قدر دل میں شکر ادا کیا کہ میرے رب نے میری ساری زندگی عافیت کے ساتھ، تکلیف میں بھی عافیت ہوتی ہے، تو بہرحال میں الحمدللہ الی کل حال پڑھتا رہا۔ لیکن صبح جا کے مجھے خیال ہوا کہ بہرحال ایک سنت عمل بھی ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ مائلڈ سا فردر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کے اندر ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا جی میں نے تو بیان کرنا ہر قیمت پر۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر۔ تو میں نے کہا جی میں نے تو جاننا ہے ہر قیمت پر۔ میں نے کہا حضرت ڈاکٹر صاحب نا آئی ایم 69، میں نے نا اللہ کے فضل و کرم سے نا میں نے بڑی سکسیسفل لائف گزاری ہے، میری زندگی گزری ہی دوسروں کے لیے۔ یعنی یہ اگر میں ایک بات عرض کروں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی نماز ایسی پڑھی ہے، حج سے کیا، عمرہ۔ ایک بات میں بتوفیق الہی یہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یوں سمجھے کہ شعور پیدا ہو جاتا ہے 22-23 سال میں۔ 22-23 سال میں میرے پاس یونیورسٹی، حالانکہ 22-23 سال میں میرے پاس یونیورسٹی کے لوگ آتے تھے، میں غلام دستگیر کا مرید تھا، تو وہ یونیورسٹی کے سارے لڑکے اکٹھے ہو کے آتے تھے، میڈیکل کالج کے لڑکے میرے پاس آتے تھے۔ اچھا، میرا نا حضرت سیرت العلماء میرے بارے میں نا ایک مشہور تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کباب والے ہیں، تو میری اہلیہ 100 کباب بناتی تھی، تو میرے پاس 100 ساتھی آتے تھے، تو ہم 100-150 کباب۔ تو اب وہ ذرا ضعیف ہو گئی، تو میں اس سے کچھ نہیں کہتا، میں کہتا تم نے 100 کباب تو بنائے ہوئے ہیں۔ تو یوں میں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ دوسروں کے لیے گزارا، جیسے کہتے ہیں نا جینا اور دوسروں کے لیے جینا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وہ آپ نے بچپن میں ایک حکایت پڑھی تھی کہ وہ ابراہیم بن ادم کیا لکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن تو کہیں گے میرا نام آپ ان لوگوں سے میرا نام آپ ان لوگوں میں لکھ لیجئے کہ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اگلے دن جب آئے تو کیا لکھ رہے ہیں، فرمایا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور کہا ابراہیم ادم تمہارا نام سر فہرست ہے۔ میرے شیخ غلام دستگیر یہ کہا کرتے تھے، یہ حضرت بس اتنی بات عرض کرتا ہوں، یہ کہا کرتے تھے کہ میں دوسروں کے کاموں میں کہ ان کے یہ کام ہو جائیں اس درجے میں دخیل ہو جاتا تھا اور اتنا ان میں گھس جاتا تھا، پینیٹریٹ ہو جاتا تھا کہ وہ اس تکلیف سے بچ جائیں کہ ایک سطح میں وہی سمجھنے لگتے تھے وہی لوگ کہ انہیں ہم سے شاید کوئی ذاتی کام ہے، کوئی ذاتی، یہ 3-4 دفعہ مجھے فرمایا کہ میں ایک آدمی کا کام لیتا ہوں، اس کی تکلیف کو دیکھتا ہوں، پھر میں اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہوں، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس بات پر متعین کر لیتا ہوں کہ میں نے اس کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ کیونکہ حضرت یہ بات میں نے نا بڑی دفعہ سنی، اور یہ بات میں نے وہ جو تھا نا گورنر مسرور سرور کو بتائی،
مجھ سے گورنر سرور سے ملاقات ہوئی، سرور ہی نام تھا، چودھری سرور نیک آدمی ہے، تو میں نے چند باتیں ان کو بتائی۔ ایک تو میں نے شعر پڑھا، خدا نے عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، خدا نے عطا کی ہے، خواجگی کہتے ہیں اقتدار، خبر نہیں کہ رویش بندہ پروری کیا ہے، کیا پتہ کہ لوگوں کے کیا احوال ہے، جب ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو کیا صدمہ پہنچتا ہے، وہ خواہشات جو اندر جب دب جاتی ہیں اور غربت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، تو اس پر کیا گزرتی ہے کہ جس وقت آدمی اپنی بیٹی کو ایک چھوٹی سی تحفہ بھی نہیں دے سکتا۔ تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ قرب الہی کس سے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قرب الہی کسی مصیبت زدہ سے اس کی مصیبت دور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے حدیث میں کتے کو پانی پلانے سے مغفرت ہوگی تھی، مصیبت زدہ تھا۔ تو سب سے زیادہ قرب الہی مصیبت زدہ سے مصیبت کو دور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یقین جانیے مجھے کہنے لگے کہ اگر میں 20 کتابیں بھی پڑھتا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور آپ نے مجھے 20 منٹ دیے، یہ 20 منٹ میں 20 کتابیں بھی پڑھتا تو 20 منٹ میں بھی تو 20 کتابیں بھی پڑھتا تو مجھے وہ نالج نہ ملتا جو آپ نے مجھے 20 منٹ میں دیا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے جینا، تو کچھ ان کی صحبت سے یہ چیز میرے اندر آ گئی۔ میں نے آج اپنی زندگی کے آخری حصے میں میرا یہی حال ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چھٹی دو، جو مرضی کرو۔ وہ کہنے لگے انجیکشن تو جناب 4 بجے تک چلے گا۔ میں نے کہا یہ میں نہیں مانتا، انجیکشن نکال لیا۔ اچھا آ کے کیا ہوا، اب آپ کو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ میں نے سنا ہوتا کہ قلب کی شفا اجوا کھجور میں ہے، تو میں نے آ کے نا، وہ تو 8 تھی نا، 8 اجوا کھجور تھیں، 7 تھی حضرت یا 8 تھی حضرت؟ 7 تھی، 7 اجوا کھجور تھی۔ تو میں نے کہا، میں نے آ کے حضرت، میں نے آ کے بیان میں آنا تھا نا، میں نے غصے میں آ کے نا اجوا کھجور کھانی شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ میں نے کہا میں اجوا کھجور کھاتا ہوں، اللہ مجھے شفا دیتے ہیں حضرت۔ اس کے بعد میں انسولین لگانا بھول گیا، تو میں نے یاسر کو کہا میری شوگر دیکھو، تو وہ 430 جا چکی تھی۔ میں نے کہا اس کی بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسولین دی ہے، میں نے انسولین لگائی، وہ جناب 220 پر آ گئی۔ پر میں نے کہا میں نے کہا اب ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج کوئی نہیں، میرے رب کے پاس تو ہے۔ تو میں نے کہا میں غصے میں آ کے نا، میں نے غصہ مجھے ڈاکٹروں پر تھا، اللہ کی طرف سے تو اللہ نے تو میرے سے پیار کیا نا، تو میں نے نا غصے میں نا یہ شروع کر دی۔ پھر میں نے زمزم پیا، اور ایک چیز اور تھی زیتون، وہ میں نے نہیں کھائی کیونکہ میں ابھی اس کا شاید تھوڑا سا، تو میں نے ان کو مذاق کر رہا تھا، دیکھو اب میں نے نا اجوا کھجور کھانی ہے، تو ساتھ میں نے کہا شہر میں سے اجوا کھجور ہی آج کل ختم ہو جانی ہے، اور اس کے بعد پھر انسولین لگانی ہے، تو انسولین کی بھی شارٹیج ہو جانی ہے شہر میں۔ تو صبح میں اٹھا تو میرے پہ غشی سی طاری تھی، اتنی غشی تھی جیسے بے ہوشی تھی، پھر اللہ نے مجھے اٹھا دیا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، دعا کراتے میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹا اس ساری جو کانفرنس سے مقصود تذکیر تھی، تذکیر، فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین۔ تو دیکھیے بیٹا، ایک چھوٹی سی بات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، گھڑی میرے سامنے ہے۔ ایک نماز ہے، اور نماز کا ظاہری جسم ہے، رکوع سجود ہے، یہ ہے نماز کا ظاہر، اور ایک نماز کا باطن ہے، وہ ہے حضوری، قلبی حضوری۔ اب دیکھیں یہ جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ میں قلبی حضوری ہے کہ تو نماز، یعنی تو اس کا معنی ہے کہ تو عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔
عبادت کا شاہکار نماز ہے۔ اب ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم یہ کیفیت تو ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، لیکن ایسے تو پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کہ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت اگر یہ بات ہر جگہ اپلائی ہو، الم یعلم بان اللہ یری، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی چوری کرے؟ کوئی بھی نہ چوری کرے۔ ایک شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جن سے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس دروازے کو کھلا چھوڑتے ہو کہ جس سے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا تم اپنی طرف دیکھنے میں سے سب سے زیادہ حقیر اللہ کو سمجھتے ہو کہ لوگ دیکھے تو تم کو تو یہ، لیکن جب رب دیکھ رہے ہیں تو تم بے پرواہ نہیں کرتے، اور وہ دروازہ جس سے رب دیکھ رہے ہیں وہ تو تم نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا تم اپنی طرف دیکھنے میں سے سب سے زیادہ حقیر رب کو سمجھتے ہو؟ تو میں اس بات کے اختتام میں صرف 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک، بیٹا آپ کو نا یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آپ نے اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، عمرے کا، حج کا اہتمام کیا، لیکن ایک چیز کی طرف ہماری نگاہ نہ گئی۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز ہم نے سمجھا کہ ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چیز ایک ایسی باطن کی چیز تھی کہ جس کے بغیر جنت اور اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا۔ وہ تھا اخلاص، اور اخلاص اعمال کی روح تھی، اور وہ اس کی طرف ہم نے دھیان ہی نہ دیا۔ یہ نہیں کہ ہم اخلاص کو اہم نہیں سمجھتے تھے، ہم نے سوچا کہ اعمال کرتے 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 اخلاص حاصل ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیے، ہمارے ایک شیخ تھے حضرت انعام الحسن کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اگر یہ اخلاص، حضرت پہلے ان کی کتاب میں لکھا ہے، اپنے آپ کو مخلصین میں سے نہ سمجھو، اگر یہ اخلاص مرتے مرتے موت تک بھی حاصل ہو جائے تو غنیمت ہے۔ اور حضرت ایک شیخ تھے مولانا محمد عمر پالن پوری، وہ یہ لکھتے تھے کہ اس کا تمہیں موت تک بھی نہیں پتہ لگے گا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب میزان عمل میں تمہارے اعمال تلیں گے، عین اس وقت پتہ لگے گا۔ تو پیر نصیر الدین شاہ نے اتنا اچھا، اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اتنا اچھا شعر لکھا، میں حیران ہوتا ہوں۔ کہتے کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے اللہ۔ حضرت سنو، جب تلیں گے عمل میزان پر، پھر لگے گا پتہ کھوٹا کھرا کون تھا۔ تو یہ کھوٹا کھرا اس سے پتہ لگے گا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے حضرت ہم نے نا نماز کے رکوع سجود سکھانے ہیں، ویسے ہم نے اخلاص سکھانا ہے۔ تو لمبی بات نہیں کرتا، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نا اخلاص کو سیکھنا ہے، اور اخلاص کو سیکھنے کا ارادہ کرنا ہے، اور اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے۔ حضور دیکھیں، آپ کسی کے بارے میں کینہ محسوس کریں، کسی کے بارے میں نفرت محسوس کریں، کسی کے بارے میں عداوت محسوس کریں، شرع نہیں اجازت دیتی۔ آپ نے وہ بات سنی، آپ کو سنائی بھی ہوگی، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا ادھر سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، تو ایک عام صحابی تھے، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ تو ہمارے جیسے عمال کرتے ہیں۔ اب آپس میں جناب مکالمہ شروع ہو گیا، یعنی یہ ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے رہیں۔ ایک صحابی جا کے رہنے لگ پڑا، دیکھا تو جناب وہی کرتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو بالآخر پوچھتے ہیں کہ دیکھیں بتائیے آپ کا کیا خاص عمل ہے؟
کیونکہ آپ جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ اس کا کیا عمل ہے. بس کہنے لگے کہ سونے سے پہلے اپنے قلب کو دیکھتا ہوں، اگر میرے قلب میں کسی کی عداوت یا میرے قلب میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہو تو میں سونے سے پہلے اپنے قلب کی وہ رنجش اور عداوت کو صاف کر کے میں سوتا ہوں. تو میرے قلب میں سوتے وقت کسی کے بارے میں کوئی شکایت، کوئی عداوت اور کوئی رنجش نہیں ہوتی. اور یہ وہ اصل وجہ ہے کہ جب دل اتنا صاف ہے تو اس کی وجہ سے جنتی کہہ دیا گیا. اور حضرت میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی جس کو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، کہ جیسے اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ داڑھی بھی کتنی عظیم سعادت ہے، بہت کمال کی چیز ہے اور سنت ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹوپی بھی اب رکھتے سنت ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی میری سنت ہے. حضرت میں اپنے انداز میں، یہ بھی میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں. یہ بھی تو میری سنت ہے بھی، یہ بھی تو رکھ لو، یہ بھی تو پہن لو، نماز بھی تو پڑھ لو، اور یہ کہ عمرہ بھی کر لو، حج بھی کر لو. لیکن اے ایمان والو، یہ میں نے کہا ہے یہ بھی تو میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں. تو اس تزکیہ نفس کی کانفرنس کا جو اصل مقصد تھا کہ ہم آپ کی نگاہ اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کریں، یہ عند اللہ کانفرنس قبول ہو گئی ہے. میں آپ کو عجیب بات کہوں، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ اس کو کامیاب کرے، تو میری اہلیہ نے کہا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. حضرت کہنے لگی کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، یہ کہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے. میں نے کہا واقعی ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو کہہ رہی ہیں آپ کے اللہ جل شانہ کامیابی تو بھی ہوتی ہے، بڑی پھوپھاں یہ اور وہ بڑے اخباروں، تو اللہ اس کو خاموشی سے قبول کر لے. میں نے خاموشی کا کوئی ہمارا مقصود تو اپنی اصلاح ہے، کوئی شہرت تو نہیں، تو اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لے. اچھا حضرت جہاں پر نا میں اسی 2 پوائنٹ ہے نا، ایک پوائنٹ کے ختام پہ ایک بات سناتا ہوں. وہ یہ کہ حضرت میرے نا کل میں ایسے ہی کچھ کسی کے بارے میں نا ہلکی سی ایک رنجش آ گئی. یہ حضرت اس ماں کی بات ہے. میں نے کہا یار میرا قلب تو رنجیدہ ہوتا ہی نہیں، یہ رنجش کہاں سے آ گئی، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. تو حضرت میں نے ایک بات سنی تھی اپنی اہلیہ سے کہ وہ اس کی ابا بابا ایک لفظ کہا کرتے تھے اور اس کو تو بار بار کہتے تھے اور اپنی دوسری بیٹیوں کو بھی کہتے تھے. قسم سے وہ ایسی عجیب چیز تھی، 10-12 سال سے وہ ایسے کان میں پڑتی تھی کہ اگر آپ اس کو لے لیں تو سارے اخلاق کا نچوڑ آ جائے. بلکہ میں یہ کہنے پر بھی جسارت کروں گا انک لعلی خلق عظیم کی مد میں آ جائے. اچھا وہ بات تو مجھے پتہ لگ گئی. میں نے عتیق سے کہا بیٹا اس کا پوسٹر بنا دو اور جاری کر دو. بنا دیا، انہوں نے جاری کر دیا. وہ یہ تھی کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، ان کے بابا فرمایا کرتے تھے، ہاں جی آگے ادھر، کہ اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ نہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور نہ کسی سے رنجیدہ ہونا. حضرت آپ یقین جانیے، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا. اب غیبت تو ہو ہی نہیں سکتی، غیبت سے تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے میری غیبت کی ہے. اور حضرت کسی کے دل آزاری کا تو تصور بھی نہیں آتا، یعنی رنجیدہ بنا. یہ تو بڑا مائلڈ سا فکر ہے حضرت، یہ اس کی بڑی مائلڈ کہتے ہیں نا، جامع، بڑی جامع. حضرت میں نے ان سے پوچھا کہ یار تجھے الفاظ یاد ہیں، کیونکہ میں نے پوسٹر بنوانا ہے. کہیں گے کہ یہ انہوں نے مجھے 20 مرتبہ کہا
اور میں آپ کو ہو بہو ان کے الفاظ بتا دیتی ہوں، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا۔ حضور میں آپ کو رنجیدہ نہ کروں، آپ کو نہ کروں۔ اب حضرت ایسا تو ہو گیا کہ میں نے آپ کو رنجیدہ نہیں کیا لیکن خود رنجیدہ ہو گیا۔ تو فرماتی تھی کہ پہلے جو وہ فرماتے تھے کہ جو پہلا ہے نا وہ آسان ہے، اگرچہ کہ مشکل ہے۔ آپ کو کیا پتہ آپ کی گفتگو سے کتنے لوگ رنجیدہ ہو گئے۔ تو نہ کسی کو رنجیدہ کرنا، لیکن حضرت اب ایک چیز تو آپ کا ذاتی ہے نا، وہ ہے کہ آپ خود رنجیدہ ہیں اس سے۔ آپ ایک رشتہ دار نے حضرت آپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ رنجیدہ ہیں۔ تو فرمایا شیخ نے تو کہ تم خود بھی کسی سے رنجیدہ نہ ہو، یہ ہے درویشی۔ دیکھیے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور نہ کسی سے رنجیدہ ہونا، یہ ہے درویشی۔ اور درویشی سے شیخ کی مراد ہے اخلاق حسنہ۔ حضرت شیخ غلام سبحانی صاحب نور اللہ مقدم نے فرمایا، نہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور نہ کسی سے رنجیدہ رہنا، یہ ہے درویشی، اور درویشی سے شیخ کی مراد اخلاق حسنہ ہے۔ دوسری بات اور اس کے بعد دعا۔ پہلی بات تو آپ کے سامنے میں نے عرض کی، مضامین بڑے عمدہ بیان کیے، حضرت شیخ حضرت سید شہزاد شاہ صاحب کے مضامین عمدہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر چیز کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا، طریقہ کار، اس کا بھی تو کوئی استاد ہوتا ہے نا حضرت۔ جیسے آپ نے حفظ کرنا ہو تو استاد، صرف ناف کرنا ہو تو استاد، تو استاد کے بغیر تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بیچا گیا ہوں۔ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے، سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ تزکیہ نفس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضرت ویسے میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں، اس تزکیہ نفس کو صوفیہ نے سکھلایا، صوفیہ کرام نے سکھلایا۔ وہ اپنے نفوس کو مہذب بنا چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر چکے ہیں۔ وہ عشق الہی، اوصاف حمیدہ، ذکر اور شکر اور صبر اور رضا بالقضاء، کہ جو اللہ کی جانب سے ان کے اوپر آئے اس سے راضی رہتے ہیں، اس سے آراستہ کر چکے ہیں۔ تو یہ ہم لوگ کہ جن کی صحبت سے لوگ تزکیہ حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی گناہ حب دنیا راس کل خطیۃ، وہ دنیا ہے، اور سب سے اہم چیز حب دنیا کو نکالنا ہے۔ پھر جو نفس سے شہوات نکلتی ہیں، ان شہوات کو اعتدال میں رکھنا اور ان نفس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنانا، یہ جو کام ہے یہ آپ کو بازار میں چلتے، اپنی دکان کا کام کرتے ساتھ والے دکاندار نہیں سکھائیں گے۔ یہ جب آپ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو وہاں کے احباب آپ کو نہیں سکھائیں گے۔ اس کے لیے بھی آپ کو طریقہ کار، استاد چاہیے، جہاں وہ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا اپنا تزکیہ ہو چکا ہو۔ ان کی صحبت میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا تزکیہ ہوگا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، یہ دوسری بات کے ضمن میں یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے مبتدی ہیں، مبتدی کہتے ہیں نا جی، بگنرز، ان کا قرآن سے تزکیہ نہیں ہوتا۔ قرآن سے تزکیہ مبتدی کا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تعجب ہے کہ اس بات ہے۔ جتنے منتہی ہیں جو تزکیے کا آغاز کر چکے ہیں، تو ایک مقام پر پہنچ کر سب سے زیادہ تزکیہ منتہی کا لفظ مشکل تو نہیں ہے، وہ صرف قرآن سے ہوتا ہے۔ حضرت اس منتہی کا تزکیہ جو قرآن سے ہوتا ہے، اس کے احوال بیان کرتا ہوں۔ واللہ کتنا بڑا میں نے دعویٰ کیا ہے، صرف قرآن کو پڑھتے ہوئے
اور حضرت یہ بھی عرض کروں کہ اگر وہ آیت اس نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ہو، حضرت بالفرض 60 سال اس کی عمر ہے، تزکیہ کرتا رہا، اس نے قرآن کھولا لیکن کچھ قرآن کی آیت اس کے سامنے سے نہیں گزری، اگر وہ قرآن کی آیت اس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو اور وہ منتہی ہو تو اس کا تزکیہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے حضرت قرآن کی وہ آیت اس کے سینے سے چپک کر اس کے اندر جو انوارات ہیں اور جو اللہ جل شانہ کے تجلیات ہیں وہ اس کے سینے میں ایسے گھس جاتی ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو اس آیت کا فہم اور مراد خداوندی نصیب فرماتی ہیں بلکہ وہ اس کے عمل میں اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تزکیے کا کمال ہے جو منتہی کو حاصل ہے۔ تو سب سے زیادہ اصل جو تزکیے کی جگہ ہے وہ قرآن ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھانے سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کو ناظرہ سکھاتے ہیں، پھر ایک سٹیج پہ جا کے پھر آگے حفظ کراتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو تزکیہ ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، لیکن مبتدی کا تزکیہ قرآن سے نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اس کی صرف ایک بات اور مثال آخری کروں، وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے کل کھری باتیں کی، علماء کو کہا کہ مدارس کے بچوں کو کہا کہ تزکیہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت، اگر اس قرآن سے مبتدی کا تزکیہ ہونا ہوتا تو شیخ میں ایک حقائق پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں لاکھوں اساتذہ قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ عالم نہیں ہیں، ان میں سے 80% غیر عالم ہیں، اور وہ کوئی کسی علاقے سے پڑھ کے آیا ہے اور کسی سے پڑھ کے آیا ہے۔ تو وہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے اکثر قاری کہاری ہوتے ہیں۔ جب ایک استاد بچے کو مارتا ہے، حضرت میں قسم کھاتا ہوں کہ تزکیے والا کبھی نہیں مار سکتا۔ اب تزکیے والا کیسے مارتا ہے؟ حضرت اب سنیے نا، جب محمود الحسن کسی کو مار رہے تھے تو اس نے کہا حضرت اللہ کی قسم حضرت اللہ کے واسطے مجھے نہ مارے، حضرت اللہ کے واسطے مجھے نہ مارے۔ کہنے لگے اللہ ہی کے تو واسطے تمہیں مار رہا ہوں۔ تو وہ جو اللہ کے واسطے جب مارنا آ جائے تو پھر مارا جاتا ہے۔ اور حضرت آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت تھانوی نے واضح لکھا ہے کہ روز قیامت اس قاری کی پکڑ ہوگی۔ اچھا، اب حضرت یہ جو مارا جاتا ہے نا، یہ نفس کی وجہ سے مارا جاتا ہے، یہ تعدیباً نہیں مارا جاتا، یہ غصہ آتا ہے اس کا۔ ایک ہمارے ساتھی نے اطلاع بتاتے ہیں کہ جب شاگرد ہمارے یہاں تو ڈیفینس کے لڑکے ہیں نا جی، تو وہ تو عمرہ میں سے ہیں نا، وہ تو پھر شرارتیں کرتے ہیں نا، اور جتنے شرارتی بچے ہوتے ہیں وہ قرآن بھی جلدی حفظ کر لیتے ہیں۔ اب کیا کریں، آپ کو تو ہوں کی اجازت پڑی ہے کہ آپ کے آگے کوئی بولے ہی نہ، ہوں تو گدھا ہی کرتے ہیں نا۔ تو جو بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ تو آگے بولتے ہیں۔ اس نے کچھ بات کی، چونکہ مارنے کی اجازت نہیں، انہوں نے پھر کچھ بات کی، بچے نے پھر نہ مانا، تو اس نے ان کو ٹیلی فون کیا طلحہ کو، حضور میری تو دماغ کی نس پھٹ جائے گی، حضور میری تو دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ طلحہ نے کہا آپ اس وقت طالب علم کو باہر نہ نکالیں، خود کمرے سے باہر نکل جائیں۔ تو حضور یہ دیکھیے کہ یہ اگر اساتذہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے پڑھتے ہیں، اگر ان کا تزکیہ قرآن سے ہونا ہوتا تو ہو جاتا، جبکہ نہیں ہوتا۔